ایک لڑکی مر گئی، اب اس کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں اس کی عزت کے نکلی. کسی کو فورس نہیں کیا جا سکتا نشے کرنے کے لیے. اٹ از یور اون چوائس. کہ اتنا عرصہ اس کو کسی نے پوچھا کیوں نہیں. ہم اتنے سنگ دل لوگ ہیں. جو آپ کے رشتے ہیں نا ان کی قدر کریں. شوبز میں کوئی پیسے نہیں ملتے، اور جو اسٹرگلنگ اس طرح کی آرٹسٹ ہوتی ہیں وہ تو بیچاری رلتی رہ جاتی ہیں. چھیپا صاحب ایک نمبر کے چھچورے. اب بلکہ مجھے کچھ میسیجز اور کالز آئی ہیں، دے ٹولڈ می کہ یار حمیرہ جو ہے ہنس رہے تھے کہ اچھا ہوا مر گئی، اس کو مر جانا چاہیے تھا. جو لڑکیاں بغاوت کرتی ہیں، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں، شوبز والیاں تو ہوتی ایسی ہیں، ان کو مر جانا چاہیے. کہ انٹائر فیملی نہیں خراب ہو سکتی، بھائی ہو سکتا ہے. میں کامنٹس دیکھ رہی تھی اپنے ٹک ٹاک پہ، اینڈ آئی واز لائک اوف اللہ، ہم کتنے خطرناک لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں. ہمیں اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا. حمیرہ اصغر کی موت، عائشہ خان کی موت بہت سارے سوالات جو ہے نا پیچھے چھوڑ گئی ہیں. اور یہاں پہ جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی. اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم انسان جو ہیں کتنے خود غرض ہو گئے ہیں. ہمیں اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا. ہمارے پاس وقت نہیں ہے رشتوں کے لیے. ہم ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم پیسے کما لیں، اپنا لائف سٹائل جو ہے اس کو بہتر کر لیں. لیکن جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کو ایک فون کال کرنے کے لیے، ایک میسج کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک انسان اتنے دن تک مرا رہا. عائشہ خان کی جو موت ہے اس کو لے کے سب اتنے غمزدہ تھے، لیکن جو حمیرہ اصغر کے ساتھ ہوا، میں نے جب پہلی دفعہ اپنے نیوز چینل پہ ویڈیو بنائی تو انکوائر کیا، 2-4 لوگوں سے پوچھا، تو میں نے یہی سوچا کہ اس کی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی سوشل میڈیا پہ. اور وہی آگے پتہ چلا کہ وہ پتہ نہیں کتنے مہینوں سے جو ہے وہ لاپتہ تھی، کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. باڈی جو ہے ڈیکمپوز ہو چکی تھی. خیر جو ہوا سو ہوا، لیکن یہاں پہ جو ہے ہمارے لیے یہ دونوں اموات جو ہیں سبق آموز ہیں، اور اسی کے بارے میں آج بات کرنا چاہتی ہوں. السلام علیکم my beautiful YouTube family. I edited some vlogs and I was about to upload them day before yesterday, کل بھی، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوئی. میں نے بہت ساری نیوز ریکارڈنگ بھی کی، اور بڑی محنت لگتی ہے، بڑی ایفرٹ ہوتی ہے پھر اس کو ایکسپورٹ کرنا، اپلوڈ کرنا، ایسیوز کرنا، تھمبنیل بنانا. ایک ویڈیو جو ہے آپ کے 7-8 گھنٹے آرام سے لے لیتی ہے. لیکن مجھ سے نہیں ہوا. وہ ساری ریکارڈنگز جو ہیں وہ ضائع چلی گئیں. اینڈ آئی ڈیلیٹڈ دیم بیکاز دل اتنا اداس تھا. اور مطلب میں سوچ رہی تھی کہ یار ہم انسان کہلانے کے لائق ہیں. پہلے جو ڈیتھ ہوئی عائشہ آپا کی، ہاؤ الون شی واز. بعد میں لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، بشر انصاری کا ایک ولاگ آیا کہ جی انہوں نے مجھ سے کہا تھا میری اولاد تو بہت اچھی ہے اور میں تو بہت خوش ہوں، میں تو اکیلے انجوائے کرتی ہوں اپنا می ٹائم جسے آپ کہتے ہیں، عبادات کرتی ہوں. یہ وہ آپ کسی سے ایک دفعہ ملتے ہیں، کوئی بھی اپنا دل کا حال، اپنے مسائل نہیں کھول کے بتاتا. عائشہ خان جو ہے وہ کیا پہلی ملاقات میں کسی کو بھی بتا دیتی ہیں؟ لوگ وزادار ہوتے ہیں، ہر کسی کو سیلف پٹی نہیں پسند ہوتا کہ لوگوں کے سامنے رونا پٹنا شروع کر دیں، اپنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بتانا شروع کر دیں. سب ایسا نہیں کرتے. لوگ جو ہے اپنے گھر والوں کی عزت رکھتے ہیں، اور بالکل ایسا ہی حمیرہ اصغر نے بھی کیا. حمیرہ اصغر کس تکلیف سے گزر رہی تھی. سب سے زیادہ مجھے دکھ جو ہے نا اس بات کا ہے، عائشہ خان کی ڈیتھ ہوئی اس سے ہمیں صاف پتہ چل گیا کہ کتنی بے رخی، کتنی جو ہے اولاد ان کی لاپرواہ تھی، سنگ دل تھی. اچھا اتنی ہی وہ اچھی ہوتی تو اتنے دن ان کی لاش پڑی رہی، اس کے بعد جو ہے ان کی تدفین نہیں کرائی جا رہی تھی. ایک بیٹا آیا اور اس کو بھی جلدی تھی، اس کو بھی جلدی تھی کہ جلدی جلدی کریں تدفین. باقی کی اولاد کوئی بھی نہیں آئی. ایسا کچھ ہوتا ہے تو فوراً لوگ پہنچتے ہیں. عائشہ خان کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا، لیکن اگر ہم حمیرہ اصغر کی بات کریں تو کس طرح سے وہ اپنی ہر پوڈ کاسٹ میں، انٹرویو میں یہ کہتی تھی کہ ماں باپ کی دعائیں لیں، اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں. پھر اس کو کریئر کا بہت زیادہ تھا. اس نے بیشتر بار یہ کہا کہ اگر میں اپنا کریئر نہیں بنا سکی، کہیں تک نہیں پہنچ سکی، تو میں اپنے آپ کو کبھی نہیں معاف کروں گی. بہت ساری دفعہ میں نے اس کی پوڈ کاسٹ سنی، میں نے اس کے انٹرویوز سنے. تو اس سے جو آپ کہہ لیں کہ ایک
چیز مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ شی واز ویری کریئر اورینٹیڈ، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی شی چوز ٹو بی انڈیپینڈنٹ. یہاں پہ ہمارے ملک میں سب کہتے ہیں کہ او لڑکی ہے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہے. میں کامنٹس دیکھ رہی تھی اپنے ٹک ٹاک پہ اینڈ آئی واز لائک اوف اللہ، ہم کتنے خطرناک لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں. آئی ٹیل مائی ہسبینڈ آل دا ٹائم کہ مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. میں اتنے سالوں سے آئی آلویز اوائڈ، لوگوں کو لگتا ہے کہ میں جی بہت سوشل ہوں. آئی واز نیور سوشل. اگر میں کہیں گیٹ ٹوگیدرز میں ریئرلی کبھی جاتی تھی تو مجھے بہت فورس کیا جاتا تھا، میں آؤٹ آف کرٹسی جاتی تھی. I like to hang out with people that I know, people that are my family friends, my family. Rest I don't really like to hang out with. کیونکہ آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، زمانہ اتنا برا ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ سوشلائزنگ بری چیز ہے. صحیح ہے، کچھ لوگ بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں، دے لائک ٹو گو آؤٹ آل دا ٹائم، جائیں، لیکن چوز وائزلی. ایسے لوگوں کے ساتھ نہ پھریں کہ جن کے ساتھ پھر کے آپ اپنی انرجی ویسٹ کریں، بیکاز موسٹ آف دا پیپل دیز ڈیز دے آر انرجی ویمپائر، اور ساری گیم فریکوینسیز اور انرجی کی ہے. یہ بات ارریلیونٹ ہو جائے گی کہ میں اپنے بارے میں بات کر رہی ہوں، بیکاز آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ حمیرہ، کہ کس طرح سے اس کی موت جو ہے اتنی بڑی ٹریجڈی ہے. 35 سال کی وہ تھی، کتنے خواب لے کے وہ آئی ہوگی. وہ کام کرنا چاہتی تھی، وہ کیوں کام کرنا چاہتی تھی؟ ساری صورتحال دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک بھائی جو ہے وہ بہت سخت مزاج تھا، اور وہ ماں باپ کو بھڑکاتا تھا. باپ جو اس کا 80 سال کی اس کی عمر ہے، ماں اس کی سیدھی سادھی ہے، وہ میرا سے بہت محبت کرتی تھی. ہم فیملی کو تو بلیم کر رہے ہیں، لیکن انٹائر فیملی نہیں خراب ہو سکتی، بھائی ہو سکتا ہے. یہاں پہ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ جی ہمیرا جو ہے، جو لڑکیاں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی تھیں، بیکاز میں پہلے بات کری تھی کہ ٹک ٹاک کے میسیجز اینڈ آل آف دیٹ، تو میں سوچی تھی کہ یار کیسے لوگوں کے ہم بیچ میں رہتے ہیں کہ جو ہنس رہے تھے کہ اچھا ہوا مر گئی، اس کو مر جانا چاہیے تھا. جو لڑکیاں بغاوت کرتی ہیں، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں، شوبز والیاں تو ہوتی ایسی ہیں، ان کو مر جانا چاہیے. اوف، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی ماں بہنوں کو مارتے ہیں، آنیسٹلی، جن کی یہ سوچ ہے. تو حمیرہ تو چلی گئی، جو سوالات وہ پیچھے چھوڑ کے گئی وہ یہ ہیں کہ کیا ہم اتنے خود غرض ہو گئے کہ کوئی 9 مہینے تک مرا پڑا تھا. حمیرہ واز ناٹ ریئلی سوشل. اگر وہ سوشل ہوتی، اس کی اتنی دوستیاں ہوتی، تو کوئی تو آتا پوچھتا. اور ہماری جو یہ سو کالڈ دوستیاں ہیں جو ورک پلیس پر ہوتی ہیں، چاہے وہ شوبز ہو، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ سب کھوکھلی ہوتی ہیں. کسی کو کسی کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. سب چاہتے ہیں کہ جی ہم ہینگ آؤٹ کریں، فن ٹائم ہو، اور اس کے بعد ٹاٹا بائے بائے. کوئی آپ سے رابطے میں ہے نہیں ہے، nobody cares. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. حمیرہ کے ساتھ بھی یہی ہوا. آئی کالڈ اے فیو پیپل دیٹ آئی نو، بلکہ مجھے کچھ میسیجز اور کالز آئی ہیں، دے ٹولڈ می کہ یار حمیرہ جو ہے ریئرلی سوشلائز کرتی تھی، اور جہاں پہ اس پہ یہ ایلیگیشن، الزام، ایک لڑکی مر گئی، اب اس کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں اس کی عزت کے، جس کی باڈی گل گئی، سڑ گئی، کہ جی وہ تو ڈرگس کرتی تھی. پھر ایک خاتون نے جو ہے لیٹر لکھ دیا پورٹل پہ وزیر اعظم کے کہ جی وہ تو ڈرگس کرتی تھی، اس کا ریپ ہوا تھا، کوئی ایک سارم یا پتہ نہیں کیا نام ہے، میر پور خاص کا، ان کے فارم ہاؤس پہ پارٹیز ہوتی تھیں، گند بلا ہوتا تھا، اور اس کو فورس کیا جاتا تھا نشے کرنے کے لیے. کسی کو فورس نہیں کیا جا سکتا نشے کرنے کے لیے، اٹ از یور اون چوائس. اور جہاں تک نشے کی بات ہے، کسی چیز سے یہ ثابت نہیں ہوتا، اس کے گھر سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی کہ وہ نشہ کرتی تھی. اب بیچاری پہ آپ 10 الزام لگا دیں. اور یہاں پہ یہ بات نہ بھولیں، اگر کوئی انزائٹی ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے تو وہ جو دوائیاں کھاتا ہے، اور اگر اس کی آپ پوسٹ مارٹم کریں، اگر اس کی کیمیکل ایویڈنس آپ کو ملے تو اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ اس نے ڈرگس کی ہوئی تھی. اب اللہ عالم کہ اپنی زندگی میں وہ کیا کرتی تھی کیا نہیں کرتی تھی، ان چیزوں پہ مٹی ڈال دینی چاہیے. اور اس چیز پہ بات ہونی چاہیے کہ اتنا عرصہ اس کو کسی نے پوچھا کیوں نہیں. ہم اتنے سنگ دل لوگ ہیں. باپ اس کا بوڑھا ہے، اس کو کال کی گئی، اس کا جو خبیث بھائی ہے، ڈیفینیٹلی 100% شور کہ اس کا بھائی جو ہے نا وہ فساد کی جڑ ہے. پتہ نہیں چھوٹا بھائی تھا بڑا بھائی تھا، وہ آیا، اس نے پریس کانفرنس کی، 3 روز کے بعد جو ہے اس کو ہوش آیا. شیپا کے ساتھ جی وہ
बिल्कुल राब्ते में थे। छिपा साहब एक नंबर के छिछोरे। अब मुझे समझ आता है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि यार वो इतना कोई अजीब-सा आदमी है। आमिर लियाकत जो है ना उसके साथ बिल्कुल ठीक करता था, उसको पीछे बिठा के रखता था। सारी अटेंशन उस आदमी को चाहिए छिपा को। यहाँ पे कह रहे हैं जी हम भिजवा देंगे, हम लाश भिजवा देंगे, कोई मसला नहीं है। उसका भाई कह रहा है यार रुक जाओ। और उसकी फैमिली वेल ऑफ है हुमैरा की। आप भिजवा देंगे तो हुकूमत सारा खर्चा उठाती है। पाकिस्तान की जितनी एयरलाइंस हैं, चाहे वो बाहर से पीआईए ऑपरेट कर रही हो, उसका उसको ये करना है कानूनी तौर पर कि अगर कोई डेड बॉडी हो तो आपको उसको लेकर आना है और उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। एनओसी आपने एक साइन करवाना होता है और किसी आपके ब्लड रिलेटिव जो है उसका होना होता है। तो चीपा साहब जो है ना सारी अटेंशन लेने के लिए वो फल्ला बहुत अजीब आदमी है ऑनेस्टली। तो भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका ये कहना था कि भाई हमारी फैमिली की तरफ टारगेट है कि हमारे माँ बाप ऐसे, इसके भाई ऐसे। तो भाई तो मुझे ऑनेस्टली लगता है भाई बड़े मैंने गड़बड़ देखे हैं। मैं इतने लोगों के साथ जो है मेरी बातचीत होती है, मेरे फ्रेंड सर्कल से। बाज़ औक़ात मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग नहीं होते, एक एक दफ़ा मैं उनसे मिली होती हूँ और वो मुझे मैसेज करके बता रहे होते हैं, वो कहते हैं हमने आपसे बात करनी है, चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ की। तो ज़्यादातर केसेस में भाई ख़राब होते हैं या भाभी ख़राब होती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भाभी। भाभी जो है वो सामने आई, उसने बताया कि जी उसकी भी तलाक हो गई। पहले मुझे लग रहा था शायद तलाक नहीं हुई है, मियाँ समेत वो घर से बाहर गई है। अभी इस पे मुझे कन्फ्यूजन है क्योंकि चीज़ें ना अजीब अजीब व गरीब तरीके से ट्विस्ट की जा रही हैं। तो जो भाभी है उसने बताया कि उसका भाई जो है कितना बेरहम है, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देता। अच्छा माँ बाप ज़िंदा जब हैं, लेकिन उनकी इतनी एज हो चुकी है। अगर कोई बच्चा वो तकलीफ़ में है, उसको पैसों की ज़रूरत है, तो आप जो है उसको उसका हिस्सा दें, आपको देना चाहिए। अब जो भाभी है छोटे छोटे बच्चों के साथ अपनी बहन के पास रह रही है, उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी उसके साथ, हुमैरा के साथ। हुमैरा जो है उसको पैसों की ज़रूरत थी, शोबिज़ में कोई पैसे नहीं मिलते और जो स्ट्रगलिंग इस तरह की आर्टिस्ट होती हैं वो तो बेचारी रुलती रह जाती हैं। टाइम पे आपको चेक्स नहीं मिलते, छोटे क्या बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं उनको भी टाइम पे चेक्स नहीं मिलते। अभी रिसेंटली 2-3 रोज़ पहले एक क्लिप वायरल हो रहा था, महरीन जब्बार जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डायरेक्टर है और कमाल का वो काम करती हैं। महरीन का भी ये कहना था पूरी टीम को, हमें क्या जो छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं उनको भी नहीं मिलते। तो शोबिज़ हो गई, मीडिया इंडस्ट्री, ये जितने आपको नज़र आता है ना कि ओ हो ग्लैमर, कुछ भी नहीं होता। सेट पे किसी का दिल नहीं चाहता कुछ करने का, सबको होता है कि जी काम करके घर भागें, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही इस तरह का हो कि जी सोशल लाइफ में उसकी सोशल लाइफ हो और उसको बस हो कि जी मैं मीडिया में काम कर रहा हूँ तो मैं अपनी दोस्तियाँ यारियाँ लेके चलूँ ताकि मुझे काम मिले, क्योंकि मीडिया में यही होता है। खैर जो भी हुआ, हुमैरा बेचारी अब चली गई है। उसकी जो लाश पड़ी हुई थी उसको जिस तरह से दिखाया जा रहा है मीडिया पे, उसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, शर्म आनी चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अपनी जो पॉडकास्ट है या न्यूज़ वो करवा रहे हैं तो उसमें उसका वो क्लिप दिखा रहे हैं उसकी मैयत का, उसकी उसकी जो डेड बॉडी है उसका। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। यहाँ पे मैं सबको यही कहूँगी कि यार कोई तो खुदा का खौफ करें, कोई तो खुदा का खौफ करें। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो ये साथ साथ कहूँगी कि हुमैरा और आयशा ख़ान की जो बैक टू बैक हमने देखा कि जिस तरह से मौत हुई, तो ये हमारे लिए सबक है। ये अल्लाह हमें शायद बताना चाह रहा था, क्योंकि शोबिस के लोग जो हैं उनके साथ कुछ भी होता है तो वो ज़ीनत बन जाता है ख़बरों की। बाकी पता नहीं कितने लोग मरते हैं, इतने ख़तरनाक और दिल दहला देने वाले वाक़यात होते हैं, लेकिन वो किसी को याद नहीं रहते। ये हम सब के लिए सबक है कि हम जो चंद लोग जिनसे हम करीब हैं उनको पूछें, अपने पड़ोस में देखें अगर कोई तकलीफ़ में है, राब्ते कायम करें। हम जो है अब इतनी रोबोटिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम बिज़ी हो गए अपने कामों में। प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने जो भी लव्ड वंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वंस इन अ वाइल, नॉट वंस इन अ वाइल, जो आपके करीबी दोस्त हैं उनको डेली एक मैसेज ड्रॉप करें। इफ़ दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, कॉल देम। इतना तो हम कर सकते हैं। इसमें आई थिंक 20 सेकंड्स लगते हैं टू ड्रॉप अ मैसेज। तो जो आपके रिश्ते हैं ना उनकी कदर करें, टाइम निकालें। मेक फ्रेंड्स, ऐसे दोस्त जो अच्छे हों, ख़ानदानी हों, ना कि सिर्फ सोशलाइजिंग करने के लिए आपके साथ हों। तो टेक केयर ऑफ़ ईच अदर यार। जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन इससे हमें कुछ सीखना चाहिए और वो यही है कि रिश्ते जो है ना वो आजकल बहुत बेहिस हो गए हैं। और वही वाली बात है कि क़यामत के रोज़ नफ़्सा नफ़सी का दौर होगा और ये तो नफ़्सा नफ़सी की ऐसी मिसाल है। एक डेड बॉडी 9 महीने पड़ी रही, किस अज़ियत से वो गुज़री, उसके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे, उसको पैसों की ज़रूरत थी, घर वालों ने उसकी हेल्प नहीं की।
शोबिज़ में काम जो है, शोबिज़ में कोई आपको अगर काम इतना होता तो क्या ही बात थी, उसको पैसों के लिए घर वालों की मदद नहीं मांगना पड़ती। घर वालों ने, भाई ने माँ बाप को भड़काया और उसको डिसोन कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना हक मांग रही थी। अल्लाह ताला हुमैरा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उसने एक मुश्किल ज़िंदगी देखी, वो तकलीफ़ में थी, लेकिन उसकी सोच पॉजिटिव थी। वो कुछ करना चाहती थी, अपना करियर बनाना चाहती थी और ये उसका हक था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो है मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक दूसरे पे एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को कॉल करके पूछें, देखें अगर कोई डिप्रेस है, कोई तकलीफ़ में है तो उससे बात करें, उसकी मदद करें।